درجہ سابعہ کے طالب علم محمد علی بن صدیق تشریف لائیں اور اپنا مضمون پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون کا نام ہے صفات قدسیہ، تعارف ربانی حدیث قدسی۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ صحیح بخاری میں بروایت حضرت عطا رضی اللہ عنہ ایک حدیث مروی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے اکثر اخلاق کے لیے جامع ہے، اور ان میں کچھ صفات عالیہ قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا، فرما برداروں کو بشارت دینے والا اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والا اور امیوں کے لیے پناہ دینے والا بنایا۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے خاص الخاص بندے اور رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا کیونکہ آپ ہر معاملے میں مجھ پر توکل کرتے ہیں۔ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ درش خوں ہیں اور نہ سخت دل ہیں۔ ولا سخاب فی الاسواق، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں۔ ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے بھی نہیں دیتے۔ ولیکن یعفو ویغفر، بلکہ معاف فرماتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ قرآنی حکم ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بہت عمدہ طریقے پر دیا کرو پر عمل پیرا ہیں۔ ولا یقبض اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجا، اللہ آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک گمراہ قوم کو آپ کے ذریعے سیدھے راستے پر نہ لے آئے، یعنی جب تک لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سیدھے مسلمان نہ ہو جائیں۔ ویفتح بہ اعینا عمیا، آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک کافروں کی اندھی آنکھوں کو بینا نہ کر دے۔ وآذانا صما وقلوبا غلفا، اور بہرے کانوں پر پردے پڑے دلوں کو کھول دے۔ بعض روایات میں یہ صفات مزید بھی بیان کی گئی ہیں۔ اسددہ بکل جمیل، ہر عمدہ خصلت سے آپ کی تائید یعنی درستگی کرتا رہوں گا۔ وأہب لہ کل خلق کریم، ہر اچھی خصلت آپ کو عطا کرتا رہوں گا۔ وأجعل السکینۃ لباسہ وشعارہ، میں اطمینان کو آپ کا لباس اور شعار، بدن سے چمٹے ہوئے کپڑوں کی طرح بناؤں گا۔ والتقویٰ ضمیرہ، پرہیزگاری کو آپ کا ضمیر یعنی دل بناؤں گا۔ والحکمۃ معقولۃ، حکمت آپ کی سوچی سمجھی بات بناؤں گا۔ والصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفاداری آپ کی عادت بناؤں گا۔ والعفو والمعروف خلقہ، معافی اور نیکی کو آپ کی عادت بناؤں گا۔ والعدل سیرتہ والحق شریعتہ والہدى امامہ والاسلام ملتہ، انصاف کو آپ کی سیرت، حق کو آپ کی شریعت، ہدایت کو آپ کا امام اور دین اسلام کو آپ کی ملت کا درجہ دوں گا۔ احمد اسمہ، آپ کا نامی لقب احمد ہے۔ اہدی بہ بعد الضلالہ، آپ ہی کے ذریعے تو میں بعد میں لوگوں گمراہی کے بعد سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ واعلم بہ بعد الجہالہ، جہالت تامہ کے بعد آپ ہی کے ذریعے علم و عرفان لوگوں کو عطا کروں گا۔ وارفع بہ بعد الحمالہ، آپ ہی کے ذریعے اپنے مخلوق کو پستی سے نکال کر اونچ تک پہنچاؤں گا۔ واسمی بہ بعد النکرہ، آپ کی بدولت اپنی مخلوق کو جاہل و شناس ہونے کے بعد بلندی عطا کروں گا۔ واکثر بہ بعد القلہ، آپ کی ہدایت کی بدولت آپ کے تابعین کی کم تعداد کو بڑھا دوں گا۔ واغنی بہ بعد العیلہ، لوگوں کے فقر و فاقے میں مبتلا ہو جانے کے بعد آپ کے ذریعے ان کی حالت کو غنا اور فراغت میں تبدیل کر دوں گا۔ وألف بہ بین قلوب مختلفۃ واہواء مشتبہۃ وامم متفرقۃ، اختلاف رکھنے والے دلوں پر گندہ خواہشات اور متفرق قدموں میں آپ ہی کے ذریعے الفت پیدا کروں گا۔ وأجعل امتہ خیر امۃ اخرجت للناس، میں آپ کی امت کو بہترین امت قرار دوں گا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ظہور میں آئے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے امت کے لیے مہربانی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ نہایت لطف ہے رب کا محمد کی بعثت میں، معنی امت کو راہ حق محمد کی بعثت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، انصار اور مہاجرین نے آپ نے موقعات قائم فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کا کیا عالم تھا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ لے جا کر زمین میں دفن کر لیتے تھے۔ آج بھی مکے میں وہ قبرستان موجود ہے جس میں نومولود بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت میں وہ بھی سوال کرے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا انقلاب آیا، کیسی محبتیں پیدا ہوئی کہ جب انصار و مہاجرین میں موقعات قائم کی، بھائی چارگی قائم ہوئی، ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر۔ آج ہم قومیت پر لڑ رہے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں میں، میری زباں فلاں ہے میں افضل ہوں، تمہاری زباں فلاں ہے تم گھٹیا ہو، تم فلاں صوبے والے ہو تم کمتر ہو، میں فلاں صوبے والا ہوں میں اعلیٰ ہوں، تم فلاں نسب والے ہو تم گھٹیا ہو، میں فلاں نسب والا ہوں میں اعلیٰ ہوں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی رویت، ایسے الفاظ، ایسے بد اخلاقی اختیار ہی نہیں کی۔ ہم پر کتنے احسانات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج ہم ان احکام پر عمل کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں کمزوری نظر آتی ہے۔ آج اگر ہم ان سنت و اعمال و اذکار کو جھٹلائیں گے تو کل قیامت والے دن اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش و شفاعت سے محروم رہیں گے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، محمد کی بعثت سے اجالا ہو گیا، ہدایت کی بہار آئی اندھیروں میں، محمد کی بعثت سے اجالا ہو گیا دل میں، ہدایت کی بہار آئی اندھیرا دور ہو گیا دل میں۔ قرطاس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی خوشبو سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ملی ہوئی بعثت، احکام و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طریقے سے عمل کرنے اور سنت نبی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درجہ رابعہ کے طالب علم محمد انس بن شفقت تشریف لائیں اور اپنا مضمون پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون کا نام ربیع الاول اور میلاد محبوب خدا کا پیغام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا اور نہایت بابرکت مہینہ ہے۔ اسی ماہ میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ مہینہ تجدید ایمان، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام اور سیرت طیبہ پر عمل کا پیغام دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، ہدایت اور نور کی روشنی عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ترجمہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں۔ ربیع الاول کے معنی پہلی بہار کے ہیں۔ جس طرح بہار مردہ زمین کو زندگی بخشتی ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے انسانیت کے مردہ دلوں کو ایمان و ہدایت کی زندگی عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی روح اقدس حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نور کی صورت میں موجود تھی، جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول تھی، اور فرشتے بھی اسی کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد وہ نور ان کی صلب مبارک میں رکھا گیا۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ ربیع الاول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی اطاعت
اتباع اور سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ہمیں آپ علیہ السلام کی عبادات، اخلاق، معاملات اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو کچھ یوں بیان کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لہذا ربیع الاول کا اصل پیغام یہ ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمارے دلوں میں سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرے، اور وہ محبت ہمارے اعمال میں بھی نظر آئے۔ نماز کی پابندی، درود و سلام کی کثرت، قرآن سے تعلق، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اور سنتوں پر عمل ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ ربیع الاول کا مہینہ تو گزر جائے مگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی سے نہ گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کی سیرت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درجہ رابعہ کے ہی طالب علم خزیمہ احمر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ درجہ ثالثہ کے طالب علم عبد الرافع۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رہنمائے عملی زندگی۔ ایک تجزیاتی مطالعہ۔ تصور کیجئے ایک ایسے معاشرے کا جہاں وقت کی قدر ناپید ہو، رشتے بے اعتباری کا شکار ہوں، تجارت میں دھوکہ عام ہو اور دل ذہنی دباؤ تلے کرا رہے ہوں۔ افسوس کہ یہ تصور نہیں 21ویں صدی کے انسان کی حقیقی تصویر ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بے ترتیب زندگی کو سنوارنے کا نسخہ کہاں سے ملے گا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں دے دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت کریمہ صرف ایک تعریفی جملہ نہیں بلکہ ایک اصولی اعلان ہے کہ سیرت طیبہ کوئی تاریخی داستان نہیں بلکہ ہر دور، ہر طبقے اور ہر مسئلے کے لیے ایک زندہ و جاوید دستور حیات ہے۔ سیرت اور وقت کی قدر۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی مایہ ناز کتاب سیرت النبی میں تحریر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی مقصد سے وابستہ تھا۔ عبادت، تعلیم و تربیت، معاشرتی معاملات اور آرام، سب کے لیے ایک متوازن ترتیب موجود تھی۔ الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ریاست کی تعمیر، تعلیم و تدریس اور خانگی امور کو ایک نہایت منظم انداز میں یکجا کیا۔ آج کے طالب علم اور نوجوان کے لیے جو سوشل میڈیا کی مصروفیت اور وقت کی بے ترتیبی کا شکار ہیں، یہی توازن سب سے بڑا سبق ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ مادیت پرستی اور نمائشی طرز زندگی ہے۔ اس کے برعکس سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی عظمت مال و متاع میں نہیں بلکہ سیرت و کردار میں پنہا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر روٹی میسر نہیں ہوتی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی پر قناعت فرما لیتے۔ علامہ محمد غزالی نے اپنی کتاب فقہ و سیرہ میں اس سادگی کو محض زہد نہیں بلکہ ایک باشعور طرز زندگی قرار دیا ہے جو انسان کو حرص و حوث سے آزاد کر کے حقیقی سکون عطا کرتا ہے۔ سیرت نبوی کا ایک اور روشن پہلو معاشرتی تعلقات اور معاملات زندگی کی درستگی ہے۔ ابن حشام کی کتاب السیرت النبویہ میں مذکورہ واقعہ حلف الفضول اور میثاق مدینہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اور بعد دونوں ادوار میں عدل، دیانت اور باہمی احترام کو فروغ دیا۔ خصوصاً کاروباری طبقے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی، جس کا تذکرہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کیا ہے، دیانتداری پر مبنی معیشت کا بہترین نمونہ ہے۔ جھوٹی قسم سے اجتناب، ناپتول میں کمی نہ کرنا اور معاہدے کی پاسداری، یہ وہ اصول ہیں جو آج کے کاروباری بحرانوں اور دھوکہ دہی کا حقیقی حل پیش کرتے ہیں۔ مصائب و مشکلات میں ثابت قدمی،
غزوہ احد کی مشکلات ہوں یا طائف کا صدمہ، سیرت طیبہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مصائب انسان کے ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ نکھرنے کے لیے آتے ہیں۔ سیرت ابن حشام میں مذکورہ طائف کا سفر کا واقعہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی بجائے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہ صبر و تحمل کی وہ معراج ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگرچہ سیرت طیبہ کی افادیت مسلم ہے، لیکن عملی سطح پر اس کا نفاذ آسان نہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری نسل سیرت کو محض محافل اور خطبات تک محدود سمجھتی ہے، اسے نصاب زندگی نہیں بناتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ اسے تعلیمی اداروں میں سیرت کو محض قصے کے طور پر نہیں بلکہ کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جائے، یعنی ہر واقعے کے بعد یہ سوال اٹھایا جائے کہ آج اس اصول کا اطلاق کیسے ہوگا۔ مغربی مادیت کا مقابلہ صرف علم سے نہیں بلکہ خود سیرت پر عمل کر کے دوسروں کے لیے مشعل راہ بن کر کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، غرض یہ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محدود یا ماضی کا قصہ نہیں بلکہ ایک زندہ جاوید نظام حیات ہے جو ہر زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسے محض تبرک کے طور پر نہ پڑھیں بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کے فیصلوں، تعلقات اور معاملات میں عملی طور پر نافذ کریں۔ یہی پیغام امت مسلمہ کے لیے آج بھی اتنا ہی تازہ اور روشن ہے جتنا 1400 برس قبل تھا۔ وما آخر دعوانا مسابقے کے چھٹے شریک عبد القدوس بن عبد الجلال کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نور، وقار اور ایسی دلکشی تھی کہ نگاہ ٹھہر جاتی اور دل محبت سے سرشار ہو جاتا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کا حلیہ مبارک نہایت حسین اور دل آویز تھا۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3551 میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر نور، پیشانی پر جلال، تبسم میں شیرانی اور نگاہ مبارک میں رحمت و شفقت جلوہ گر تھی۔ آپ کا حسن تبسم میں شیرنی اور نگاہ مبارک میں رحمت و شفقت جلوہ گر تھی۔ آپ کا حسن صرف صورت کا ہی نہیں تھا بلکہ سیرت، کردار، گفتار اور اخلاق کا بھی بے مثال حسن تھا۔ قرآن مجید نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ کی عظیم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو روشن چاند سے تشبیہ دی ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری، یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے کمالات کا جامع وصف آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن صرف دیکھنے والی آنکھ میں نہیں بلکہ سننے والے کان، سمجھنے والے ذہن اور محبت کرنے والے دل کو بھی مسحور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر گوشہ حسن و جمال کی ایک روشن تصویر اور انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، ظاہری حسن اور اخلاق کریمہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے منبر رسول پر بیٹھ کر عرض کیا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل اتباع اور روز قیامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ درجہ رابعہ کے طالب علم عبد الصمد ندیم، درجہ ثانیہ کے طالب علم سنان جنید، تشریف لیں۔
السلام علیکم. موضوع ہے سیرت النبی، سنت کی راہ اور بدعت سے نجات. سیرت کسے کہتے ہیں؟ اس کے کئی معنی ہیں: چلن، عادت، طریقہ اور زندگی گزارنے کے طریقے. اور سیرت سے مراد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی عادت و اطوار، معاملات اور لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہے. اگر انسان اپنی زندگی میں حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی. ترجمہ: میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تمہیں انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے: اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے نبی کی سنت. لیکن افسوس کہ آج ہم سنت نبوی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانے کے بجائے بہت سے ایسے طریقوں اور رسموں کو دین کا حصہ سمجھنے لگے ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے اور نہ ہی سنت رسول سے. یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سیرت النبی اور بدعت کے درمیان فرق کو سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. بدعت کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے منع فرمایا. اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر کیا عذاب دیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا شاندار جواب دیا. فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر سزا ہوگی. نماز پڑھنا بذات خود غلط نہیں ہے، لیکن جس موقع پر تم نماز پڑھ رہے ہو وہ درست نہیں. یہی بدعت ہے کہ اچھائی کا روپ دھار کر سامنے آ. نوے شریک نظام اللہ بن محمد ادریس تشریف لے آئیں. موضوع حسن جمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے شمار نعمتوں، رنگوں اور خوبصورتیوں سے آراستہ فرمایا، مگر جب حسن و جمال کا ذکر آتا ہے تو دل بے نور تھا، جس کے نور سے دلوں کو روشنی ملی، جس کی سیرت نے انسانیت کو سنوارا اور جس کے اخلاق نے دشمنوں کو بے گرویدہ بنایا. وہ ہستی ہمارے آقا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن صرف ظاہری خوبصورتی کا نام نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میں نور، نگاہوں میں شفقت، مسکراہٹ میں محبت، گفتگو میں مٹاس، کردار میں پاکیزگی اور اخلاق میں بے مثال عظمت جلوگر تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی زبانیں عقیدت سے رک جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آنکھیں بڑی خوبصورت اور سرمگی تھی، پلکیں دراز تھی، چہرہ انور متناسب اور روشن تھا، بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ بہت گنگریالے، بلکہ ان میں ہلکی سی خمیدگی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی چمک نمایاں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دلوں پر اثر کرتی. مگر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جمال وہ تھا جو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی، مسکینوں کے سہارا، کمزوروں کے حامی اور غمزدہ دلوں کے مرہم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کے لیے رحمت، محبت اور حسن اخلاق کا نمونہ تھی. قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ایسی شیرنی تھی کہ سننے والا دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات قبول کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کا کاٹتے نہیں تھے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے اور کسی کی دل آزاری پسند نہیں فرماتے تھے. بچوں پر شفقت فرماتے، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے اور دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا عالم یہ تھا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے بجائے ہدایت کی دعا فرمائی. فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ
لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے برسوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کے بجائے معافی کا اعلان فرمایا، یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حسن اتنا جامع تھا کہ ظاہری خوبصورتی، باطنی پاکیزگی، اخلاق کی بلندی، رحمتی، شجاعت، عدل اور تواضع سب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ اس پہ چند اشعار ہے۔ چاند تاروں میں کہاں حسن محمد جیسا، نور ہی نور ہے ہر سمت محمد جیسا، نہ کوئی آپ سے آیا نہ کوئی آئے گا، ذکر سرکار جہاں میں یوں نہیں چاہے گا، آنکھ جب چہرہ انور کی زیارت کر لے، دل محبت میں فقط آپ کی طبیعت کر لے، حسن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال صرف عرب کے صحرا تک محدود نہ رہا بلکہ مدینہ کے گلیوں سے نکل کر پوری دنیا کے دلوں میں اتر گیا۔ آج 1400 برس سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود کروڑوں دلوں میں سب سے محبوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا ہے، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مکمل احاطہ الفاظ میں ممکن نہیں۔ جس زبان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی وہ بھی محدود ہے۔ جس آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بھی حیران رہ گئی، اور جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتر گئی وہ دنیا کی ہر محبت سے بے نیاز ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درجہ ثالثہ کی طالب علم محمد طلحہ بن محمد عاشق تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، قال اللہ تعالی والضحیٰ واللیل اذا سجا، صدق اللہ العظیم۔ حسن یوسف اور ہے، حسن مصطفیٰ اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلا اور ہے، گل کو کیا ہے مشابہت روح لالا رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے۔ کسی نے امہات المؤمنین تیری میری اماں عفیفہ کائنات حمیرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اماں یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ بعد میں آنے والوں نے پوچھا ہوگا جنہوں نے محبوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ ہماری اماں نے ارشاد فرمایا، اے پوچھنے والے، جنہوں نے یوسف کا حسن دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، جنہوں نے میرے محمد عربی کا حسن دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ محبوب کو اللہ نے عجیب حسن عطا فرمایا، اس واسطے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور اگلا جملہ عجیب کہا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ اگلا جملہ کہا تو کمال کر دی، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، محبوب آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ نقطہ بھی عیب ہوتا ہے، اللہ رب کائنات نے اپنا ذاتی نام لفظ اللہ رکھا، باقی صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام لفظ اللہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں، اسے محبوب کے دو ذاتی نام رکھے، ایک محمد ہے ایک احمد ہے، نہ محمد میں کوئی نقطہ ہے اور نہ احمد میں کوئی نقطہ ہے۔ زمین پر آپ کا نام محمد ہے اور آسمانوں پر آپ کا نام احمد ہے، دونوں میں نقطہ نہیں۔ اللہ رب کائنات نے بتا دیا، اے محبوب جیسے میں رب اپنی ربوبیت میں بے مثال، اسی طرح تو اپنی مصطفی میں بے مثال۔ میرے ذاتی نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد تیرے ذاتی نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔
ہر ایک عیب سے تجھ کو کیا خدا نے پاک کہ نقطہ تک بھی تیرے نام میں نہ آیا۔ اس لیے رحمت للعالمین کی تعریف کرتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ایسے معلوم ہوتا ہے محبوب اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ اللہ پوچھتے گئے اور بناتے گئے۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر تعریف فرمائی تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر میرے حسان کی تائید فرما۔ اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا وما علینا الا البلاغ۔ 11ویں شریک سید سعد اکرام درجہ ثالثہ کی طالب علم تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی بات ہے کہ اب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سمجھ کر زندگی گزارنی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ جنہوں نے سمجھ کر زندگی گزاری انہوں نے کیا کیا اس پر ایک شعر ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا ارادہ کیا تو دماغ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ شروع کہاں سے کیا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے سے میں کیونکہ نالا تھا، میں اس قابل نہ تھا، کیونکہ جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، یہ چاند ستارے بنائے گئے، جن کی زندگی کے احوال آج تک مکمل نہ لکھے جا سکے، ان کی زندگی پر میں کیا بول اور کیا سمجھ سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے دل کو تھاما اور کچھ ارادہ کیا۔ ایسے دور حاضر کے حالات کو دیکھ کر رونے لگتا ہوں۔ ان مظلوم بچوں کی شکلیں نمودار ہو جاتی ہیں جو اس بات کی سزا کاٹ رہے ہیں کہ وہ قبل اول سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بارہا احترام کے ساتھ آیا ہے، لیکن ہماری پستی اور مسلم ریاستوں کی بے حسی اس چیز کی سخت عکاسی کرتی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بھول بیٹھے ہیں، جبکہ غیر مسلم اس پر صرف تحقیقات کر رہے ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہیں، جس کا ایک ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ، اسرائیلی خاتون وزیر اعظم جو کہ ایک واحد خاتون وزیر اعظم تھی اسرائیل کی، ان سے ایک واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ جب عرب ممالک سے جنگ جاری تھی اور اسرائیل نہایت دباؤ میں تھا، اسلحے کی قلت تھی، ایک بار امریکہ سے اسلحے کا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن پھر دوبارہ یہ معاہدہ طے پایا کہ ان کو اس چیز کا بھی معلوم تھا کہ اس چیز کے لیے ہمیں بھوکا بھی رہنا پڑے گا، فاقے بھی کرنے پڑیں گے، لیکن اس صورتحال میں اس یہودی وزیر اعظم نے یہ بات کہی کہ میں نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں کبھی کھانے کو ہوتا اور کبھی نہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار پر 9 تلواریں موجود تھیں۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تھا کہ چراغ جلانے کو تیل کے لیے کافی رقم موجود نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیل خریدنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ رہن رکھ دی۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ قومیں
بھوکا رہ سکتی ہیں لیکن اسلحے کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ دین کا وفا، دین کی دفاع اولین ترجیح ہے ہماری۔ دین کی دفاع کے لیے کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا، اور یہ اس طور پر ہوگا کہ ہم دفاع کے لیے اپنی ہر جان لگا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اپنانی ہوگی، جن کے میدان میں ان کے میدان میں اترنا پڑے گا اور اسلام کا پرچم بلند کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزارنی ہوگی، جس کے لیے نبیوں کے وارث یعنی علماء کے پاس جانا پڑے گا، ان کی سیرت کو سیکھنا پڑے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان قوموں نے ترقی کی منازل طے کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور جب ان کو پس پشت رکھ دیا تو وہ قومیں چاہے وہ مسلمان تھیں تو وہ برباد ہو گئیں، جیسا کہ کل واقعہ مولانا طلحہ صاحب نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی پستی کا یہی ایک واقعہ، یہی رجحان تھا کہ جب انہوں نے اپنی جنگی میدان اور دفاع کو چھوڑا تو وہ پست ہو گئے اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ زندگی کو اپنی زندگی میں اجاگر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درجہ سابعہ کے طالب علم عبداللہ بن رب نواز تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گھر، دینی و معاشرتی زندگی کی پہلی درسگاہ سیرت کی روشنی میں۔ بعد الحمد والصلاۃ، انسان اپنی زندگی کے سفر کا آغاز گھر سے کرتا ہے۔ ابتدا میں وہ ماں باپ کے سائے شفقت میں ایک ایک بچی کی حیثیت سے پرورش پاتا ہے، پھر شعور کی منزلیں طے کرتے ہوئے بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی کے ابتدائی تجربات حاصل کرتا ہے۔ جوانی کو پہنچتا ہے تو نکاح کے ذریعے ایک نئے خاندانی رشتے میں داخل ہوتا ہے اور گھر کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ گھر محض رہنے کی جگہ نہیں بلکہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ اسلام نے خاندان کے اس بنیادی مقام کو محض نظری طور پر بیان نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی ایک عملی تصویر بھی ہمارے سامنے رکھی۔ جس طرح اور معاملات میں ہم آپ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اسی طرح گھریلو زندگی میں بھی آپ علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی اصول کو یوں بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے رسول علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی صحابہ اکرام کے سامنے تھی، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کی تفصیل فطری طور پر ازواج مطہرات ہی جانتی تھی۔ چنانچہ بعض صحابہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے لیے نمونہ بنا سکے۔ انہوں نے باہمی مشورے سے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بارے میں دریافت کیا۔ ازواج مطہرات کی طرف سے جو نقشہ سامنے آیا وہ بالکل سادہ تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تو گھر کے عام معاملات میں شریک ہوتے، گھر کی کوئی ضرورت ہوتی اس کا خیال کرتے، کسی چیز کی خریداری یا فراہمی مطلوب ہوتی اس کا انتظام فرماتے، یہاں تک کہ وہ اپنا جوتا بھی مرمت کرتے اور چارپائی بھی خود درست کرتے۔ گھر کے ان کاموں سے آپ علیہ السلام گریز نہیں فرماتے۔ الغرض گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عبادت کے ساتھ انسانی اور گھریلو تقاضوں کا بھی پورا لحاظ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا ایک نمایاں وصف اعتدال تھا۔ آپ علیہ السلام نہ تو گھریلو ذمہ داریوں کو عبادت کے مقابلے میں غیر اہم سمجھا اور نہ عبادت کے نام پر زندگی کے فطری تقاضوں سے کنارہ کشی اختیار کی، یعنی گھر کے کاموں میں آپ علیہ السلام کی شرکت۔ حضرت اسود رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا معمول کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، گھر کے کاموں میں شریک ہوتے، یہاں تک کہ بکری کا دودھ بھی خود نکالتے اور اپنی نالین کی مرمت بھی خود کرتے، پھر جب نماز کا وقت آتا تو مسجد تشریف لے جاتے۔ حوالہ سنن ترمذی۔ یہ مختصر روایت گھر کی زندگی کے ایک بڑے اصول کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ گھر
گھر میں محض حکم دینے والا نہیں بلکہ گھر کے نظام کا بھی شریک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں ہاتھ بٹانا آپ کے مقام میں کوئی کمی نہیں لاتا بلکہ اہل خانہ کے ساتھ تعاون کی عظیم مثال ہے۔ یہی وہ عمل جس کی آج ہمارے گھروں میں ضرورت ہے۔ گھر کو صرف آسائش کا مرکز بنا دینا کافی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے گھر کو گھر بھی رہنا چاہیے اور دین کا مرکز بھی۔ آپ کی اطاعت وہ رب کی اطاعت ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محمد نعمان بن شیر افضل تشریف لائیں، اپنا مضمون پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریر کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عصر حاضر کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ کامیاب زندگی کا مکمل راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت، اخلاق، معاملات، معاشرت اور انسانی حقوق کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، امانت، صبر، عاجزی، رحم اور حسن اخلاق کا عظیم نمونہ تھے۔ آج کے دور میں اگرچہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے لیکن جھوٹ، دھوکہ، ناانصافی، نفرت، بے سکونی اور اخلاقی زوال جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم سچائی، امانت، عفو و درگزر، حسن سلوک کو اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ خصوصاً نوجوان نسل کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مشعل راہ ہے۔ نوجوان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا بہترین نمونہ بنائیں تو وہ برے ماحول اور غلط راستوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسلام نے علم کو بھی بہت اہمیت دی ہے۔ آج ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ مفید دنیاوی علوم حاصل کر کے اپنے ملک اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن، محبت، بھائی چارے اور عدل و انصاف کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت فرمائی۔ آج اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں، والدین کا احترام کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں تو معاشرے میں محبت اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ عصر حاضر میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال، خاندانی نظام کی کمزوری، جھوٹ، کرپشن اور معاشرتی ناانصافی جیسے مسائل موجود ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام مسائل کا مقابلہ سچائی، دیانت، محنت، صبر، عدل اور ذمہ داری کے ذریعے کرنا سکھاتی ہے۔ لہذا ہمیں صرف سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور سننے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی، والدین کی خدمت، اساتذہ کا احترام، سچ بولنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا اور اچھے اخلاق کرنا ہی سیرت نبوی کا عملی تقاضا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ حال کی رہنمائی اور مستقبل کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں تو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک۔ محمد معاذ بن نذیر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریر کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے روشن باب اخلاق حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی اس طرح دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کوئی عام اخلاق نہ تھا، وہ قرآن کا عملی نمونہ تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے چند درخشاں پہلو: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام مخلوق کے لیے رحمت سے بھرا تھا۔ دشمنوں نے طائف میں پتھر مارے، لہو لہان کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کے بجائے ہدایت کی دعا فرمائی۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سب کو معاف فرما دیا: لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، کبھی جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے نہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہو کر بھی غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، اپنے کپڑوں میں خود پیون لگا لیتے اور سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا: لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤ تک جائیں گے۔ آج اگر دنیا اخلاقی بستی میں ڈوبی ہوئی ہے تو اس کا واحد علاج سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و آفتاب ہے جس سے پوری انسانیت کو روشنی ملتی ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیا اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کے شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس مقابلے کے آخری شریک سفیان عباسی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریر کا عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کی روشن نشانیاں ہیں۔ معجزہ اس غیر معمولی واقعوں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے: کل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو وہ اس جیسی نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ قرآن مجید ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: وعن انس رضی اللہ عنہ قال رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہو رہا تھا، رواہ البخاری۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بڑے معجزات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخت کا آنا بھی شامل ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا تو وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فجاءت تخد الارض خدا حتى قامت بین یدیہ، یعنی وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ۔ شاعر محمد عبد الحمید صدیقی نظر لکھنوی کہتے ہیں رب نے اپنے فضل سے پیدا وہ محسن کر دیا، رب نے اپنے فضل سے پیدا وہ محسن کر دیا، جس نے اس ظلمت کدے میں آتے ہی دن کر دیا۔ معزہ شق القمر کا ایک عجوبہ ہمیں، معززہ شق القمر کا ایک عجوبہ ہمیں، اس نے ایک انگلی سے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ یہ مضامین کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ نتائج کا اعلان ہوگا۔ اس درمیان درخواست کرتا ہوں آج کی ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی تقریر و تحریر کے امام جناب حضرت مولانا سید عدنان کلیانوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس مجلس کی مناسبت سے اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وقال اللہ عز وجل فی محکم کتابہ فی مقام آخر خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضى له۔ معزز اساتذہ کرام، علماء کرام، منتظمین ادارہ، طلباء ساتھیوں اور اس تحریری مسابقے میں شریک عزیز نوجوان نونہالوں، آج پہلی مرتبہ جامع عباسیہ جامع مسجد شہزادہ میں برادر مکرم، محبوب مکرم، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی محمد خالد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص اور پرشفقت حاضری کی بدولت آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت اور شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مفتی محمد خالد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہوں یا ہمارے محبوب مکرم مفتی محمد قاسم العباسی صاحب رحمہ اللہ، ان حضرات کی شفقتیں، محبتیں، سرپرستی، تائیدات، حوصلہ افزائیاں گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے ادارے، ہماری بزم کے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت مفتی محمد قاسم عباسی صاحب رحمہ اللہ سے فقط ایک ملاقات
بزم کلیانوی کے سالانہ فن خطابت کورس جامع مسجد امیر معاویہ میں چند لمحوں پر چند ساعتوں پر وہ محیط تھی، لیکن اس ملاقات کی محبتیں، الفتیں اور اس ملاقات سے دل پر جو انمٹ نقوش پیدا ہوئے، اس کی لذت، اس کی محبت، اس کی عقیدت آج تک دلوں میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کبھی ہمارے ادارے میں بارہا تشریف لانا، حوصلہ افزائی کرنا، یقیناً یہ چھوٹوں کو بڑا بنانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، بظاہر یہ کہ معمولی عمل ہو، لیکن جو لوگ کسی کام اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہوں، اس طرح کی ملاقاتیں اور سرپرستیاں ان کے لیے بہت زیادہ ایندھن اور بہت زیادہ روحانی پیٹرول کا کام سر انجام دیتی۔ حضرت نے اس سے قبل بھی مجھے اپنے سالانہ دورہ تدریبیہ میں مدعو کیا، لیکن بوجہ سفر میں حاضر نہ ہو سکا، اور حضرت کو میری سستی اور کاہلی کا بھی احساس ہے کہ یہ شاید فون پر صرف دعوت پر نہ آ سکے، نہ آئے۔ حضرت گزشتہ دنوں ادارے تشریف لائے، شفقت فرمائی، اور اس پروگرام کی پرخلوص آپ نے دعوت دی، جس کا میں انکار نہ کر سکا، اور یہاں آ کر بہت زیادہ خوشی اور فرحت کا احساس ہوا کہ جس انسان نے اور جس کے دوستوں نے جس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہو، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو، اور جو کام اس کی زندگی کی ایک شناخت اور پہچان کا ذریعہ بن گیا ہو، اس کام کو آگے بڑھتا ہوا اور اس محنت کو دوسری جگہوں پر ہوتا ہوا دیکھ کر جس راحت اور فرحت کا انسان کو احساس ہوتا ہے، وہ شاید آپ کو اس وقت نہ ہو رہا ہو، جو میری قلبی کیفیت اور میرے قلبی احساسات ہیں۔ 15 کے قریب طلباء نے اپنی تحاریر اور مضامین پیش کیے، اور یہ 15 طلباء ان میں سے منتخب تھے کہ جو 45 کی تعداد میں تحریرات منتظمین کو موصول ہوئی۔ ان 15 میں سے 3 ہوں گے کہ جو اول، دوم، سوم کا انعام حاصل کریں گے، اور ان کے ہاتھ میں ان انعامات میں سے ایک انعام ہوگا، ان کا نام اعزازی طور پر پوزیشن کے لیے لیا جائے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انعام ان 3 کو جو مل رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑا انعام جو اس ادارے کی طرف سے ملا ہے، ملے گا، ملا ہے، مل رہا ہے، وہ ان 45 طلباء کو قلم کا انعام ہے کہ جن 45 طلباء نے قلم تھاما، قلم اٹھایا، ان کے قلم اور ان کی کرتاس اور ان کے کاغذ کے درمیان جو فاصلے تھے، جھجک کے، ڈر کے، خوف کے، اپنی صلاحیتوں کے عدم شناخت کے، اپنے منصب اور ذمہ داری سے غفلت کے، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر نہ کرنے کے جو فاصلے تھے، ایک چھوٹے سے مقابلے نے، مختصر سے مقابلے نے، مختصر سے دورانیے پر مشتمل مقابلے نے
ان درجنوں طلباء میں سے 45 طلباء کو جو سب سے بڑا تحفہ اور انعام دیا ہے وہ قلم تھامنے کا انعام دیا ہے۔ میری نظر میں آج انعام اول دوم سوم کو نہیں ملے گا، میری نظر میں آج انعام یافتہ ان 45 طلباء میں سے ہر ایک طالب علم ہے جس نے پہلا قدم اٹھا دیا۔ وہ پہلا قدم یقیناً متزلزل تھا، لڑکھڑا رہا تھا، اس میں لرزش تھی، اس میں کپکپاہٹ تھی، لیکن آپ حضرات بخوبی سمجھتے اور جانتے ہیں کہ چلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا بھی تو ضروری ہے۔ اور جب پہلا قدم بچہ اٹھاتا ہے وہ لرزتا ہے، کانپتا ہے، اس کی ٹانگوں میں کپ کپی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، وہ سہارا تلاش کرتا ہے۔ میں مستقبل کے نظاروں میں دیکھ رہا ہوں جن 45 طلباء نے قدم اٹھا دیا، ان کا قدم لرزا، کپ کپایا، پیچھے رہ گئے، 15 طلباء آگے دوڑ گئے، ان 15 میں سے بھی ابھی 2-3 آگے اور بڑھ جائیں گے، ان کی رفتار مزید تیز ہو جائے گی۔ لیکن جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا، بچہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، اس کے ماں باپ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس پر فرحت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج آپ کے اساتذہ کرام فرحت اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور میں آج مفتی خالد عباسی صاحب کی قلبی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں اور جان سکتا ہوں کہ آج وہ کس قدر فرحت اور سرور اور مسرت محسوس کر رہے ہیں کہ آج ان کے طلباء اپنے اکابر کی منصب تحریر کو، منصب اظہار معافی الضمیر کو بالبنان کی صورت میں وہ تھام چکے ہیں اور اختیار کر چکے ہیں۔ آپ کا قدم اٹھ چکا ہے، آپ قلم تھام چکے ہیں، آپ کو آئندہ آنے والے زمانے میں آپ کا کوئی استاد تھامے گا، کسی کو کوئی استاد تھامے گا، کسی کو کوئی استاد تھامے گا، اور یہ قلم جو آج اٹھا ہے یہ انشاءاللہ آپ ہی میں سے کوئی ابوالکلام آزاد پیدا کرے گا۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ آپ ہی میں سے کوئی سید ابوالحسن علی ندوی پیدا کرے گا، آپ ہی میں سے کوئی شورش کشمیری پیدا کرے گا، آپ ہی میں سے کوئی مفتی محمد قاسم عباسی رحمہ اللہ پیدا ہوں گے۔ ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں اور اس امید کا اظہار کرتے ہیں، بظاہر یہ باتیں غلف پر مبنی نظر آتی ہیں، افسانوں پر مبنی نظر آتی ہیں، زیادہ خوش فہمی نظر آتی ہے، لیکن حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے، اور میں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے سے بچائے۔ بزم کلیانوی پاکستان کو اللہ پاک نے براہ راست 8000 طلباء کی خطابت کی تربیت کی سعادت عطا فرمائی، ان کی زبان و بیان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع اور سعادت عطا فرمائیے، اور گزشتہ 2 سالوں میں الحمدللہ 2000 طلباء کی تحریر، ان کی نوک پلک سنوارنے کی سعادت عطا فرمائی، اور ہم گزشتہ ان 10 سالوں میں الحمدللہ کارگزاریاں سن رہے ہیں، کارگزاری ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، ہم محنت کے مکلف ہیں، اور ہم محنت کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ نتائج اور یہ کارگزاریاں ہمارے کام میں ہمارے لیے حوصلوں کو جلا بخشنے کا ذریعہ ہیں۔ مجھے گزشتہ دنوں ہمارے تخصص فی دعوت والخطابہ کا ایک طالب علم کہنے لگا، استاد جی جامعہ صدیقیہ گلشن معمار سے فراغت ہوئی، میں واپس گلگت گیا، والد صاحب نے فرمایا جمعہ پڑھاؤ گاؤں کی مسجد میں، میں بول نہیں سکتا تھا، مجھ سے زبان میری چلتی نہیں تھی، میں نے جو 10 سال جامعہ صدیقیہ میں شیخ الحدیث و تفسیر مولانا منظور احمد مینگل صاحب
حفظہullah کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، ان کے علوم سے اپنے سینے کو بھرا، اس علم کے اظہار کا مجھے سلیقہ نہیں تھا۔ والد صاحب ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم کام کرو، جب پڑھا ہے اور جمعہ نہیں پڑھا سکتے، بیان نہیں کر سکتے، تو اب کام کرو۔ فرماتے ہیں کہ 10 سال پڑھنے کے بعد بھی میں کوئی دنیاوی کام کروں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ میں والد صاحب سے اجازت لیے بغیر میں کراچی آ گیا، اور میں نے مدرسہ زید بن ثابت کا انتخاب کیا کہ میں یہاں 1 سال تخصص فی الدعوت والخطابہ کروں گا، کم سے کم بولنے کی صلاحیت اور ملکہ تو حاصل کروں۔ اور وہ طالب علم بتانے لگا کہ استاد جی جب پہلی دفعہ آپ نے بیان جمعہ کی تشکیل کی، میں مدرسے سے نکل کر جب مسجد کی طرف جا رہا تھا تو میرے پاؤں لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، اور میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں واپس مدرسے آ جاؤں، لیکن میں گیا اور بیان کیا، بیان جمعہ کیا۔ اس پہ جھجک بھی تھی، اس میں ڈر اور خوف بھی تھا۔ ہم کارگزاری اور رپورٹ بھی میزبانوں سے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ طالب علم ڈر رہا تھا، اس پر خوف بھی تھا، عنوان سمیٹ نہیں پا رہا تھا، لیکن وہی طالب علم 6 جمعے بعد گزشتہ جمعہ وہ خود بتانے لگا، استاد جی اس جمعے میرے گاؤں کے ایک ساتھی ہیں جو قریبی مسجد کے امام و خطیب ہیں، انہوں نے میری ضیافت اور دعوت کا اہتمام کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جمعے کے بعد جاؤں گا، لیکن دل میں خیال آیا کہ جمعہ وہیں پڑھتا ہوں۔ میں اپنے مدرسے سے اس قریبی مسجد جانے کے لیے نکلا، راستے میں تھا تو وہاں سے امام صاحب کا، خطیب صاحب کا فون آیا کہ میں پریشانی میں پھنس گیا ہوں، میری بائک پنکچر ہو گئی ہے، آپ جمعے کا بیان فرما لیں۔ وہ طالب علم جو 3 مہینے پہلے اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اور پہلا جمعہ پڑھانے کے لیے وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، 3 مہینے بعد 6 جمعے پڑھانے کے بعد اس کی کیفیت کہ اس نے بغیر کسی مطالعے کے، اپنے پرانے مطالعے کی روشنی میں، بغیر کسی جھجک، ڈر اور خوف کے اس نے جمعہ پڑھا لیا، جمعے کا بیان اس نے کیا۔ آپ طلبہ عزیز کے لیے شاید یہ معمولی بات ہو، لیکن جو لوگ اس کام کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ان کو بنایا ہوا ہے، جو امت کے وسائل طلبہ، فضلاء، علماء پر لگا رہے ہیں، وہ اس کارگزاری کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں اپنے شعبہ تخصص پر ماہانہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ مجھے کیا مل رہا ہے؟ اگر نتیجہ مجھے سال کے دوران ہی مل جائے کہ جس طالب علم اور فاضل کی زبان گنگ تھی اور 3 مہینے میں وہ فی البدیہہ جمعہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ میری بھی کامیابی ہے، میرے ادارے کی بھی کامیابی ہے، میرے اساتذہ کی بھی کامیابی ہے، اور امت کے وسائل جو ہم آپ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ امت کے وسائل بھی صحیح مصرف اور صحیح کھاتے پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ شاید آپ حضرات کو آج کی اس مجلس اور محفل کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ نہ ہو، کتنی بڑی بات ہے کہ 45 طلباء کو قلم کا انعام اور تحفہ مل گیا ہے۔ قرآن کریم نے جو پہلی وحی نازل ہوئی، جو پہلا جملہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا؟ اقرا، بھئی پڑھو۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی پہلے خطابت سیکھو، پہلے شہرت حاصل کرو، پہلے قلم کار اور مضمون نویس بن جاؤ۔ نہیں، قرآن کریم نے کہا کہ دیکھو، خطابت ہو، قلم نویسی ہو، قلم کاری ہو، مضمون نویسی ہو، مصنف بننا ہو، سب سے پہلی چیز ہے کہ تم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز پڑھو۔ اور میں یہ آپ طلباء سے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ لکھنے کا آغاز لکھنے سے ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، لکھنے کا آغاز لکھنے سے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، لکھنے کا آغاز لکھنے سے نہیں، لکھنے کا آغاز پڑھنے سے ہوتا ہے۔ لکھنے کا آغاز پڑھنے سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا لکھ سکو گے، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا لکھ سکو گے۔ ابھی میں طلباء کی تحریر سن رہا تھا جو تقریری انداز میں پیش کر رہے تھے، مجھے اس کی دوہری افادیت نظر آئی کہ بھئی آپ نے جو مضمون لکھا ہے
اور جو الفاظ اور جو عبارات اور جو تعبیرات اور جو تشبیہات اور استعارات اور ترکیبات آپ نے استعمال کی ہیں، آیا وہ ترکیبات، تشبیہات، تلمیحات اور استعارات خود آیا آپ کی زبان پر بھی جاری ہیں اور آپ خود ان کو بھی سمجھ رہے ہیں؟ بھئی لکھنے کے لیے تو الفاظ کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے اور الفاظ کا صحیح تلفظ آنا ضروری ہے۔ میں بطور اصلاح عرض کر رہا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، اپنا بڑا بھائی سمجھ کے درگزر بھی کیجئے گا۔ بھئی بعض طالب علم عشق کو عشق پڑھ رہے ہیں، علمیہ کو علمیہ پڑھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے مضمون نویسی تو سیکھی، قلم تو اٹھایا اور الفاظ تو نقل کیے، لیکن ابھی تک ہمارے اندر اصلاح باقی ہے۔ ہمیں مسلسل ابھی اس پر محنت کی ضرورت ہے، اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو ہم بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں، جیسے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو ابتدائی مرحلہ ہے اور یہ پہلا قدم اٹھ گیا، یہ تو ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ حضرات کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کی پوزیشن بھی آ جائے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری پوزیشن آ گئی۔ بھائی پوزیشن کا آنا یہ تو آغاز ہے، یہ تو آغاز ہے، اور اگلی بات کہوں یہ تو ذمہ داری ہے۔ پوزیشن کا آنا آغاز ہے اور صرف آغاز نہیں ہے، اب تو ذمہ داری ہے۔ اب تو اساتذہ کی نظریں بھی آپ پر ہوں گی، اب تو اساتذہ کی نظریں پر بھی آپ پر ہوں گی، بھائی اچھا لکھ لیتا ہے۔ اب تو آپ نے اور آگے بڑھنا ہے، اب تو آگے اور آپ نے بڑھنا ہے، قلم کی صلاحیتوں کو آپ نے اور نکھارنا ہے۔ تو لکھنے کا آغاز لکھنے سے نہیں ہے، لکھنے کا آغاز پڑھنے سے، مسلسل پڑھنے سے۔ 100 صفحے آپ پڑھیں گے، 1 صفحہ لکھنے کے قابل ہوں گے۔ 100 صفحے پڑھیں گے، 1 صفحہ لکھنے کے قابل ہوں گے۔ 10 صفحے پڑھیں گے، آپ 2 سطریں لکھنے کے قابل ہوں گے۔ مسلسل لکھنے کے لیے اور اچھا لکھنے کے لیے اور معیاری لکھنے کے لیے مسلسل مطالعہ ضروری ہے۔ اب چاہے وہ آپ کو نفع دے خطابت میں، چاہے وہ نفع دے آپ کو آپ کی تحریر میں۔ اقرا، اور آگے کیا فرمایا اسی وحی میں، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلی وحی میں 3 چیزیں بنیادی، پڑھو، علم حاصل کرو اور قلم۔ 3 چیزوں کی عظمت کا اظہار اللہ نے فرمایا، پڑھنا، علم اور قلم۔ مشہور مفسر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ جب دل و دماغ میں ہو یہ ایک صلاحیت ہوتا ہے، اور جب اس کا اظہار زبان سے ہو یا قلم کے ذریعے ہو، جب اس کا اظہار زبان یا قلم کے ذریعے ہو تو پھر یہ صلاحیت بنتا ہے اور صلاحیت نظر آتی ہے۔ اس صلاحیت کا اظہار زبان اور قلم کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب تک دل و دماغ میں آپ کے علم ہے لیکن اس کا اظہار نہ ہو، کیسے پتہ چلے گا ان میں کتنی صلاحیت ہے، ان میں علم کی کتنی خوبیاں اور کتنی صفت موجود ہے؟ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاجا سراغ زندگی میں آپ اور مجھ جیسے طلباء کو مخاطب کر کے ہی کہا، دیکھو اگر لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہونا چاہتے ہو، اپنا پیغام مؤثر انداز میں پہنچانا چاہتے ہو لوگوں تک، تو اپنے اندر 2 چیزیں پیدا کرو۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اختصاص۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اختصاص۔ اختصاص یعنی اپنے اندر کوئی خوبی اور صفت پیدا کرو۔ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا پیغام اور آپ کا نظریہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، کوئی خصوصیت پیدا کرو، بولنے کی خصوصیت یا لکھنے کی خصوصیت۔ یاد رکھو اگر آپ کے اندر بولنے کی خصوصیت اور صلاحیت نہ ہو، لوگ آپ کے علم سے نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر لکھنے کی خصوصیت اور صلاحیت نہ ہو تو لوگ آپ کے علم سے نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ چلے گئے امام بخاری، چلے گئے صحاح ستہ کے مصنفین، چلے گئے ابن حجر، چلے گئے علامہ عینی اور ملا علی قاری، چلے گئے ابو الکلام، چلے گئے ہمارے سارے اکابر، لیکن ان کی تحریرات کی صورت میں ان کے علوم موجود ہیں۔ اگر دیر پا اور دیر تک اپنے علوم سے، اپنے افکار و خیالات سے آپ نے امت کو سیراب کرنا ہے، اپنے اندر اختصاص پیدا کرو، زبان کا یا قلم کا۔
آپ ابھی طالب علم ہیں، آپ کو نہیں پتا سوشل میڈیا پر جو الہادی نظریات کے لوگ ہیں، جو ملحدین ہیں اور جو مخرب اخلاق اور جو مفسد اخلاق لوگ ہیں، آپ کسی ملحد کی آئی ڈی پر اس کی تحریریں پڑھیں، وہ کس طرح قلم ہی کے ذریعے، تحریر ہی کے ذریعے اپنے افکار و خیالات وہ نئی نسل میں منتقل کر رہے ہیں۔ اس وقت نوجوان نسل کے اوپر جو خطرہ ہے، یہ جس خطرے میں وہ پڑ چکی ہے، وہ قادیانیت کا اتنا نہیں ہے، وہ رافضیت کا اتنا نہیں ہے، وہ عیسائیت کا اتنا نہیں ہے، جس قدر خطرہ وہ الہاد اور بے دینی کا ہے اس نئی نسل کے اوپر۔ آپ مجھے بتائیں اس نئی نسل کی اصلاح کون کرے گا؟ ساحل ادیم کرے گا، جاوید احمد غامدی کرے گا، جو خود مفسد اخلاق ہوں، مخرب اخلاق ہوں، مخرب عقائد ہوں جو خود، کیا وہ اس امت کی کشتی کو پار لگائیں گے؟ قرآن و حدیث کے افکار کس کے پاس ہیں؟ بولو بھائی، قرآن و حدیث کے افکار کس کے پاس ہیں؟ بولو بھائی، بولو۔ اساتذہ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے بولنے پر؟ قرآن و حدیث کے افکار کس کے پاس ہیں؟ قرآن و حدیث کے ترجمان کون ہیں؟ ابھی سیرت کے مضامین آپ نے پیش کی، ایک سے ایک عنوان، یہ سیرت کس کے پاس ہے؟ یہ سیرت کے عنوانات کس کے پاس ہیں؟ اور ہمارے پاس زبان نہ ہو، ہمارے پاس قلم نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اپنے افکار و خیالات کو اپنے سینے کے ذریعے منتقل کریں؟ قرآن و حدیث کے افکار خیالات ہمارے پاس ہیں، قرآن و حدیث کے ترجمان ہم ہیں۔ ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، ہمارے درس میں 4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، باہر شادی حال میں انجینئر درس دے رہا ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے، ہمارے اکابر کی یہ مسند ہے اور ہم نے مسند غیروں کے حوالے کر دی۔ ترجمان قرآن و حدیث ہم ہیں، ترجمان اسلام ہم ہیں، صحیح افکار و نظریات ہم ہیں، لیکن ہمارے پاس قلم نہیں، ہمارے پاس زبان نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کی جلد نمبر 8 میں یہ شکوہ کیا ہے آپ طلباء سے، یہ آپ طلباء سے شکوہ کیا ہے۔ معارف القرآن کی جلد نمبر 8 میں شکوہ آپ پڑھ لیجئے گا ان کا، کہ بھائی یہ مسند قلم اور مسند تحریر ہماری اور ہمارے اکابر کی وراثت ہے، اور افسوس ہے، یہ حضرت مفتی صاحب کے الفاظ ہیں، افسوس ہے کہ اب سینکڑوں میں کوئی 1-2 لکھنے والا ملتا ہے۔ افسوس ہے کہ سینکڑوں میں کوئی 1-2 لکھنے والا ملتا ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب اظہار افسوس فرما رہے ہیں، بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں جامعہ عباسیہ کے عزیز طلباء کہ آپ کو قلم کا انعام ملا ہے، قلم کا تحفہ ملا ہے۔ جو آج انعام، جو روایتی انعام ہے، اس سے محروم رہیں گے۔ یقیناً ایک روایت ہے کہ بھائی 15 میں 3 کوئی نام ملے گا، وہ اس کو اپنا اختتام نہ سمجھیں، وہ اس کو اپنی اصلاح کا آغاز سمجھیں، وہ اس مقابلے کو اپنی اصلاح کا آغاز سمجھیں۔ اساتذہ کرام کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں استاد جی میری تحریر میں کیا غلطی تھی، میں کہاں اصلاح کروں گا؟ لکھیں، دوبارہ لکھیں، سبارہ لکھیں، بار بار لکھیں، لکھتے چلے جائیں۔ مطالعے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، مشاہدات کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ بس ضروری نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بہت لمبی چوڑی تحریر کے لیے بہت زیادہ مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا مشاہدہ بھی لمبی تحریر کا ذریعہ بن جاتا ہے، چھوٹا سا مشاہدہ۔ مثلا میں یہاں آیا ہوں، میں نے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، کچھ خوبیاں میں نے یہاں سے حاصل کی، آپ نے اس پروگرام کو آج دیکھا ہے، آپ نے اس پروگرام سے بہت سی چیزیں حاصل کی ہوں گی۔ آپ اب لکھنے کے لیے کوئی مطالعہ، لمبا چوڑا مطالعہ ضروری نہیں ہے، قلم کا انعام آپ کو مل گیا ہے، آپ آج کے اس پروگرام ہی کی کارگزاری لکھنا شروع کر دیں۔ آج کا پروگرام کیسے ہوا، ابتدا کیسے ہوئی، تلاوت کس نے کی، نعت کس نے پڑھی، تحریریں کس نے پیش کی، کس کی تحریر میں کیا خوبی تھی، سامعین کس کی طرف کیسے متوجہ ہوئے، انعامات کیسے ملے، پروگرام کا اختتام کیسے ہوا، یہی آپ کی تحریر کا عنوان ہے۔ مشاہدہ کریں، مشاہدہ کریں، اور مشاہدے کے بعد غور و فکر کریں۔ خالی مشاہدہ بھی کافی نہیں، غور و فکر بھی کریں۔
کہ بھائی یہ جو واقعہ ہوا، اب یہ واقعہ میرے مطالعے اور میرے مشاہدے کی روشنی میں یہ میری تحریر کا حصہ کیسے بن سکتا ہے، یہ میری خطابت اور گفتگو کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ مطالعہ بھی کریں، مشاہدہ بھی کریں، غور و فکر بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے کردار میں، اپنے کریکٹر میں خلوص اور للہیت اور اللہ کی رضا بھی پیدا کریں، اپنے کردار میں خلوص اور للہیت بھی پیدا کریں۔ یہ آج جو سیرت کا عنوان قلم کی نوک پر آیا ہے، میرے عزیز طلبہ، میرے عزیز بچوں، آج جو سیرت کا عنوان یہ قلم کی نوک پر آیا ہے، یہ سیرت کا عنوان صرف قلم کی نوک پر نہ رہے، یہ سیرت کا عنوان ہمارے کردار میں آ جائے۔ آج کسی نے حضور کی معاشرتی زندگی پر لکھا ہے، حضور کی معاشرتی زندگی پہ لکھا ہے، یہ حضور کی معاشرتی زندگی میری معاشرتی زندگی بن جائے۔ بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے؟ میں مدرسے سے ہو کر گھر جاتا ہوں، وہاں معاشرتی میری زندگی ہے، مدرسے میں میری معاشرتی زندگی ہے، حضور کی معاشرتی زندگی میری زندگی میں آنی چاہیے۔ میں نے حضور کی دیانت پہ لکھا ہے، حضور کی دیانت میری زندگی میں آنی چاہیے۔ میں نے حضور کی صداقت پہ لکھا ہے، حضور کی صداقت میری زندگی میں آنی چاہیے۔ میں نے حضور کے اخلاق حسنہ پہ لکھا ہے، حضور کے اخلاق حسنہ میری زندگی میں آنے چاہیے۔ یہ حضور کی سیرت صرف قلم کی نوک تک باقی نہ رہے، یہ حضور کی سیرت کہاں پر آنی چاہیے؟ بولو بھائی، کہاں پر آنی چاہیے؟ کہاں پر آنی چاہیے؟ مطالعہ کرو، مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، اخلاص، اپنے کردار میں اخلاص اور للہیت پیدا کرو۔ چھوٹا سا اضافہ، الفاظ کا ذخیرہ ضرور جمع کرو، الفاظ کا ذخیرہ ضرور جمع کرو، مطالعہ کرو، ذہنی عیاشی پر مشتمل مطالعہ نہ کرو کہ مطالعہ کے بس اڑ گیا، اپنے پاس رجسٹر کاپی محفوظ کرو، الفاظ جو نئے نئے الفاظ آتے ہیں مطالعے میں ان کو نوٹ کرو، پھر دوستوں کے سامنے دہراؤ، پھر دوستوں اور اساتذہ کے سامنے دہراؤ۔ دیکھو، درسگاہ میں خفت ہو جانا، درسگاہ میں غلطی پر تنبیہ ہو جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ غلطی درسگاہ سے باہر جائے۔ دیکھو، استاد آپ کی غلطی پر ہنسے گا نہیں، استاد آپ کی غلطی پر آپ کا استہزاء نہیں کرے گا، استاد آپ کی غلطی پر آپ کی اصلاح کرے گا۔ باہر والے آپ کی غلطی پر اصلاح نہیں کریں گے، آپ پر انگلی اٹھائیں گے، آپ پر تنقید کریں گے۔ میں ایک جگہ کے ایک اسٹیج پر خطیب صاحب کو سن رہا تھا، خطیب صاحب کہہ رہے تھے ہم ناموس رسالت کے بڑے جذبات اور بڑے ولولے میں کہہ رہے تھے، ہم ناموس رسالت کے لیے اپنی گردن کٹا دیں گے، اپنی گردن کٹا دیں گے۔ برابر میں ایک پٹھان ساتھی بیٹھا تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ گردن کیا ہوتا ہے؟ گردن، میں نے کہا یہ گردن ہوتا ہے، یہ گردن مولوی صاحب۔ دیکھو، اب اتنے اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ایمانی جذبات سے ہو رہی ہے، لیکن تلفظ اگر غلط ہو گیا، ہاں جی، ہم کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے، ہم کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے۔ اب آپ کی بڑی جامع معنی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن آپ نے کرپشن کو جب کرپشن بولا تو سامنے والا ہنسے گا، آپ کی بات سنے گا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ الفاظ کا ذخیرہ جمع کرو، اپنی نجی گفتگو میں، اپنے تکرار میں، اساتذہ کو سبق سنانے میں اس کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو اور بڑھائے، اس میدان میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اساتذہ کو اسی طرح آپ پر اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت نے بڑی خوبصورت اور قیمتی گفتگو فرمائی اور نہایت درجے کی حوصلہ افزائی فرمائی، جس سے سیر و خون جسم میں بڑھ گیا اور یقیناً ہمارے لیے اگلا قدم لینا آسان اور سہل ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ تمام طلبہ عزیز کو ان قیمتی باتوں اور نصائح پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت سے رہنمائی لیتے رہیں گے، اور جیسے حضرت نے وضاحت بھی فرما دی بار بار کہ جنہوں نے بھی قلم اٹھا لیا انہوں نے پہلا قدم بڑھا دیا ہے، لیکن ایک ترتیب ہے، کسی نے اچھا پڑھا، کسی نے اچھے اشعار پیش کیے، کسی کا تلفظ اچھا ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے 3 ساتھیوں کی پوزیشن ہے۔ ان پوزیشن والے ساتھیوں کے نام میں عرض کر دیتا ہوں، وہ آ کے حضرت کے ہاتھ سے ان کے لیے نقد انعام بھی ہے، ادارے کی طرف سے کتب بھی ہے، وہ آ کے پہلے ترتیب سے اپنا انعام وصول فرما لیں گے۔ اس کے بعد جو باقی طلبہ جن کی تحاریر پڑھی گئی، ان 15 میں سے 3
کی تو پوزیشن آ جائے گی. باقی 12 کے لیے بھی مختصر سا ہدیہ ہے، وہ آ کے وصول کریں. پھر اس کے بعد وہ تمام طلباء کہ جو اس 15 میں شامل نہیں ہو سکے لیکن ان کی تحریر موصول ہوئی، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ایک یادگاری مختصر سا ہدیہ ہوگا جو آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ آج کی اس پہلی مجلس میں جب اس کا آغاز ہو رہا تھا تو آپ بھی اس کے شریک کار تھے اور آپ اس کے حصہ دار تھے. کل نمبر 600 تھے، اس میں سے اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم درجہ رابعہ کے محمد سفیان العباسی ہے، جنہوں نے 600 میں سے 538 نمبر حاصل کیے. جلدی آ جائیں، شاباش. دوم پوزیشن درجہ سابعہ کے عبد القدوس بن عبد الجلال، جنہوں نے 600 میں سے 535 نمبر حاصل کیے. سوم پوزیشن درجہ رابعہ سے ہی ہے محمد انس بن شفقت، 600 میں سے 513 نمبر حاصل کیے. اب وہ طلبہ جو ان 15 میں شامل تھے وہ حضرات جلدی تشریف لے آئیں اور حضرت سے اپنا انعام وصول فرما لیں. جن 15 نے یہاں پہ پڑھا جلدی آ جائیں، شاباش. ہمارا جو سہمائی مجلہ اس دفعہ کا ہے اہم ترین، وہ حضرت کے ہاتھ سے وصول فرما لیں. وہ تمام طلبہ جن کی تحریریں موصول ہوئی تھی، ان 15 سے ہٹ کر جس کے نام نہیں آ سکے 15 میں، وہ بھی جلدی آ جائیں، شاباش. جلدی آئیں، جلدی آئیں، شاباش. جلدی آئیں، شاباش. آ جائیں، لائن میں آ جائیں نا، ترتیب سے. الحمدللہ یہ مجلس مکمل ہوئی. حضرت سے ملتمس ہوں کہ دعا فرما کے اس مجلس کا اختتام فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ جن طلباء نے اپنی صلاحیتوں کو اظہار کیا، اے اللہ ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرما. اے اللہ قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے ان کو دین کی خدمت، اکابر کے علوم و معارف کو امت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. جو اساتذہ کی اور حضرت مفتی صاحب کی جو فکر ہے، اللہ اس فکر کو لینے کی توفیق نصیب فرما. اپنی صلاحیتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما. اساتذہ کا ادب احترام نصیب فرما. جہد مسلسل نصیب فرما. قلم کی نعمت کی اللہ قدر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی قدر شناسی کی توفیق نصیب فرما. امت کی فکر نصیب فرما. امت کا درد نصیب فرما. اے اللہ امت کی فکر نصیب فرما. امت کا درد نصیب فرما. اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ممدوح مکرم، محبوب مکرم مفتی محمد قاسم عباسی صاحب کی اللہ بے حد مغفرت و بخشش فرما. اے اللہ ان کی جملہ دین خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس ادارے کو، ان کے شاگردوں کو، ہم جیسے اللہ کمزوروں کو، ہمارے اللہ ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کے درجے میں قبول فرما. اے اللہ جو کمی کوتاہیاں لغزشیں ہو جاتی ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما.